میرا بگڑا وقت سنوار دو، میرا بگڑا وقت سنوار دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے تیری۔ ہم اسے بھول جاتے ہیں دن کی روشنی میں، وہ اندھیروں میں بھی ہمارا خیال رکھتا ہے، گھروں میں جن کے دیے نہیں ہیں ان کے لیے، گھروں میں جن کے دیے نہیں ہیں ان کے لیے فضا میں چاند تارے اچھال رکھتا ہے، محبت اپنے بندوں سے کمال رکھتا ہے، وہ ایک اللہ ہے لیکن سب کا خیال رکھتا ہے، وہ ایک اللہ ہے مگر سب کا خیال رکھتا ہے۔ میں کیا بتاؤں وہ کتنا قریب ہے میرے۔ قرآن کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ میں کیا بتاؤں وہ کتنا قریب ہے میرے، میرا خیال بھی اس کو سنائی دیتا ہے۔ وہ جس نے آنکھ عطا کی ہے دیکھنے کے لیے اسی کو چھوڑ کے سب کچھ دکھائی دیتا ہے۔ وہ جس نے آنکھ عطا کی ہے دیکھنے کے لیے اسی کو چھوڑ کے سب کچھ دکھائی دیتا ہے۔ اور جس کی بارگاہ میں آج ہم اور آپ حاضر آئے ہیں، کچھ اشعار اس کی بارگاہ میں بھی خراج عقیدت کے طور پر پیش کرے کہ چراغ چشت شہ اولیاء غریب نواز، میرے حضور میرے پیشوا غریب نواز، نگاہ اہل محبت وہاں کہاں پہنچے کہ ہے بلند مقام آپ کا غریب نواز۔ نظامی صابری فریدی سب سر یہاں جھکاتے ہیں، نظامی صابری فریدی سب سر یہاں جھکاتے ہیں کہ پیشواؤں کے ہیں پیشوا غریب نواز۔ ہو دہلی پاک پٹن کلیئر ہو کے مہرولی، ہو دہلی پاک پٹن کلیئر ہو کے مہرولی، کہاں کہاں ہوئے جلوہ نما غریب نواز، کہاں کہاں ہوئے جلوہ نما غریب نواز، میرے حضور میرے پیشوا غریب نواز۔ پورا مجمع جی لگا کر بارگاہ رسالت میں بارو درود پڑھے، اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ محبی گرامی ابھی ایک پرمغز خطاب کی سار کے حوالے سے آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ جینا دوسروں کے لیے یہی زندگی ہے، اپنے لیے تو جانور جیا کرتے ہیں۔ نظام قدرت یہ ہے کہ اللہ نے ہر کسی کو دوسروں کے لیے بنایا۔ آپ دیکھیں نا، کبھی آپ نے دیکھا کہ ایک بھینس اپنا دودھ خود پیتی ہو؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ دریا اپنا پانی خود پیتا ہو؟ درخت اپنا پھل خود کھاتا ہو؟ نہیں، درخت پھل دوسروں کو کھلاتا ہے، دودھ بھینس دیتی ہے پلاتی اوروں کو ہے، دریا پانی ضرور رکھتا ہے لیکن دوسروں کے لیے۔ یہی نظام قانون قدرت ہے، تمہاری زندگی بھی اوروں کے لیے ہے، جب اوروں کے لیے جیو گے یہی اصل زندگی ہوگی۔ اسی تو اقبال نے کہا ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عراق کے لیے کچھ کرنا تھی کر وہ بیان۔ تمہاری زندگی کا مقصد ہے اوروں کے لیے جیو۔ میرا یہ عنوان نہیں ہے آج کی اس گفتگو میں، میں بڑی مختصر سی گفتگو آپ کے بیچ کرنا چاہتا ہوں، وقت بھی کافی ہو چکا ہے اور آپ بھی کافی دیر سے یہاں بیٹھے، آپ کی میں احساس کرتے ہوئے آپ کی اس وقت کا اور اس حوالے سے چند باتیں آپ کی گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کرے کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے اور اللہ مجھے حق کرنے کی توفیق بخشے، اور اللہ آپ سب کا بھلا کرے کہ آپ اتنی دیر تک یہاں بیٹھیں گے اور ہمیں سماعت کریں گے۔ میں آج کی اس گفتگو میں آپ کو ادب پر کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قدروں کی حفاظت کیجیے، احترام کی حفاظت کیجیے۔ ہمارے سوسائٹی سے ادب اس طرح سے رخصت ہوا کہ ہم نے جیسے جنازے میں اٹھا کر اسے چھوڑ دیا۔ ادب کیا ہے؟ ادب کا اگر آپ معنی سمجھنا چاہے تو ادب کہتے ہیں آدمی کو اپنے دائرے میں رہنا، اسے ادب کہتے ہیں۔ آدمی اپنے دائرے میں رہے، حد کو پار نہ کرے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک اذا فاتك الحیاء فافعل ما شئت، جب تیری حیا ختم ہو جائے، جب تو بے حیا ہو جائے تو جو چاہے سو کر، لیکن جب تک تو حیا میں ہے تیرا ایک دائرہ ہے، تیری حد بندی ہے، اس حد سے تو باہر نہیں نکل سکتا۔ ارے دین کیا ہے؟ الدین کلہ الادب، حضور فرماتے ہیں دین تو سراپا ادب کا نام ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا حضور اگر اسلام کو ہم ایک لفظ میں سمجھنا چاہے تو کیسے سمجھ سکتے؟ اسلام کیا ہے ایک لفظ میں؟ حضور غوث پاک فرماتے ہیں اگر اسلام کی تعریف ایک لفظ میں سمجھنی ہو تو اسلام ایک لفظ میں ادب کا نام ہے۔ ادب سیکھ لو، اسلام سیکھ لیا۔ ہمارے یہاں تمیز ہم نے کھو دی ہے، نہ بڑا چھوٹے کی تمیز کرتا ہے، نہ چھوٹا بڑے کی تمیز کرتا ہے۔ میں صحابہ کرام کی زندگی سے، اپنے اکابر کی زندگی سے آپ کو یہ پروف کروں گا کہ ان لوگوں کے بیچ میں جو مراتب تھے، مرتبے تھے، قدروں کی حفاظت تھی، وہ آج ہمارے بیچ نہیں ہے، اس لیے ہم فیضان سے محروم ہیں۔ نہ ہمارے پاس اکابر کی عزتیں ہیں، نہ ہمارے پاس ولیوں کا احترام ہے، نہ ہمارے پاس کسی ولی کی بارگاہ کے آداب ہے۔ ہم بے ادب ہوئے سو فیضان سے محروم ہوئے۔ ہم نے ادب چھوڑا تو ہمارے ہاتھ سے فیضان بھی گیا۔ ہم مستفید ہونا رہ گئے، ہم نے ادب چھوڑ دیا۔ میں آپ کو بتاؤں اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے افضل کس کی ذات ہے؟ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر کس کی ذات ہے؟ کائنات کے مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان، وہ عظمت اور رفعت اللہ کے سوا کسی کا مقام ایسا نہیں ہے جو ہمارے نبی کا ہے۔ مسلم اٹھائیے، خطبہ دے رہے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، منبر پر بیٹھے ہیں، ایک ضعیفہ کمر ٹیڑھی کرتے ہوئے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں مسجد کے اندر آتی ہے۔ میرے آقا اٹھ جاتے ہیں، منبر چھوڑ دیتے ہیں، نیچے اتر کر اپنی چادر مبارک زمین پر بٹھا دیتے ہیں، اس خاتون کی عزت کر کے اسے نیچے بٹھاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بات چیت ہوتی ہے، خاتون چلی جاتی ہے، صحابہ عرض کرتے ہیں غریب نواز یہ کون تھی جس خاتون کی عزت کے لیے میرے آقا کو منبر سے نیچے اترنا پڑا؟ میرے آقا فرماتے ہیں میرے دودھ پلانے والی مادائیوں کی بات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کون بڑا ہے میرے رسول سے؟ لیکن جہاں ادب کا مقام تھا نا، میرے رسول نے ادب کر کے بتایا کہ جب ایک رضائی ماں دودھ پلانے والی ماں کا یہ ادب ہو سکتا ہے تو سبھی ماں کا ادب کیا ہوگا؟ ہم نے کھو دیا یار، ہم نے قدروں کی حفاظت کو مٹا دیا، اس لیے ہم محرومی کی دلدل میں پھنس چکے ہیں اور ہم فیضان سے محروم ہو چکے ہیں۔ اور سنیں، سیدنا صدیق اکبر اپنے باپ حضرت ابو قحافہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر آئے مسلمان بنانے کے لیے۔ باپ نابینا ہو چکے تھے، آنکھیں چلی گئی تھی، بڑی خوشی میں آئے حضرت ابو بکر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی مسلمان ہو چکا، میرا بیٹا بھی مسلمان ہو چکا، میرا پوتا بھی مسلمان ہو چکا، اب میرا باپ بھی مسلمان ہونے کے لیے آیا ہے، میرے لیے تو بڑی شرف کی بات ہے یا رسول اللہ میرے باپ کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، حضور کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر جو جملہ آپ نے فرمایا نا، صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نابینا تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور حضور فرماتے ابو بکر اس بوڑھے کو اتنی تکلیف دینے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے ہی کہتے تھے میں تیرے گھر پہ آ کر اسے کلمہ پڑھا کر کون بڑا ہے کائنات میں اس رسول سے؟ یہ ادب کا زاویہ بتایا۔ اتنے آپ بڑے ہو گئے، آپ ہر کسی کا تمیز بھول گئے۔ جب تک باادب رہو گے بانصیب رہو گے، اور جب بے ادب ہوئے سو بے نصیب بن جاؤ گے۔ یہ مقولہ یہ غلط نہیں ہے، یہ صحیح ہے۔ پھر وہ کسی کا بھی ادب ہو، چاہے اللہ کا ہو، اس کے رسول کا ہو، صحابہ کا ہو، اولیاء کا ہو،
اپنے ماں باپ کا ہو یا استاذ کا ہو یا اپنے بڑوں کا ہو، کسی کے سامنے جہاں ادب میں آپ چکے سو محرومی آپ کا مقدر۔ اللہ کا ادب یہ ہے اس کے ناموں سے اسے یاد کیا جائے، اس کے دربار میں عزت کے ساتھ بیٹھا جائے۔ ایک بزرگ، میں نے ان کے حوالے سے پڑھا، مسجد میں آئے، پاؤں پھیلا کر بیٹھ گئے، پاؤں پھیلا کر مسجد میں بیٹھے۔ بہت سارے لوگوں کو اس چیز کی بھی تمیز نہیں ہے، پاؤں پھیلا کر بیٹھے، آواز آئی کہاں بیٹھے ہو، کس کے دربار میں بیٹھے ہو؟ بس اتنی آواز تھی، چونک گئے۔ یہ غیب سے ان کی رہنمائی تھی، چونک گئے، پیر سمیٹ لیے۔ تاریخ میں ان کے حوالے سے بتایا جاتا ہے اس دن جو پیر سمیٹے تھے، پھر تختے پر جب ان کو لٹایا گیا آخری پشت دینے کے لیے، اس وقت ان کے پیر درست کیے گئے۔ اللہ کے دربار کا بھی کوئی ادب ہوتا ہے، رسول اللہ کے دربار کا بھی ادب ہے۔ آدمی آج کہتا ہے نا یار کہ میں اس سے بڑا فرینکلی ہوں، میرا بڑا گہرا دوست ہے نا، ہمارا قرب اتنا ہے کہ ایک دوسرے کی تمیز ختم ہو گئی ہے۔ میرے بھائی، رسول اللہ کا ظاہری سایہ نہیں تھا نا، لیکن اگر ہوتا نا تو وہ صدیق اکبر ہوتے۔ سبحان اللہ۔ حضور کا ظاہری سایہ نہیں تھا، لیکن اگر ہوتا تو صدیق اکبر ہوتے۔ سفر حضر سب جگہ ساتھ ہے، یہاں تک کہ قبر انور میں بھی ساتھ ہے، لیکن کیا ادب چھوڑ دیا تھا؟ ارے اللہ اکبر، تاریخ اٹھا کر پڑھو۔ جب ایک صلح کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کے ساتھ گئے تھے تو حضور صلح کرنے کے لیے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، میں صلح کرنے کے لیے جاتا ہوں، دیر ہو جائے تم لوگ نماز پڑھ لینا۔ اب جب حضور نہیں ہوتے تھے نا تو نماز کے لیے آگے بڑھنے والی ذات صدیق اکبر کی ذات، سبحان اللہ۔ آگے بڑھے نماز پڑھانے کے لیے، بیچ نماز، اے نماز، حالت نماز میں صحابہ کو فیل ہوا کہ رسول اللہ آ رہے ہیں، تو صحابہ نے اپنے ہاتھ پر تالی بجانی شروع کی۔ صحابہ نے حضور حضرت صدیق اکبر کو بتانے کے لیے تالی بجانی شروع کی۔ حضرت صدیق اکبر کو لگا کہ حضور آ رہے ہیں، ایک قدم پیچھے ہٹایا، آواز آئی ابو بکر نماز پڑھاؤ۔ دوسرا قدم پیچھے ہٹایا، آواز آئی ابو بکر اپنی جگہ پہ رہو۔ تیسرا قدم پیچھے ہٹایا، حضور سمجھ گئے اب یہ نہیں پڑھائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز کی حالت میں آگے بڑھے، نماز پڑھائی۔ نماز کمپلیٹ کرنے کے بعد حضور نے پوچھا ابو بکر میرا حکم تھا پڑھا دیتے، کیا ہو جاتا؟ سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ، ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ کیا مجال کہ وہ حضور کو نماز پڑھائے۔ سبحان اللہ۔ یہ ادب تھا، تو ایسا فیضان ملا، اللہ اکبر، کہ آج ہم ان کے فیضان کے متمنی ہوتے ہیں۔ اللہ ان کا فیضان نصیب فرمائے۔ آمین۔ ادب، باادب بنے، پھر وہ کسی کا بھی ادب ہو۔ اور جہاں اولیاء اللہ کی بات آتی تو آپ نے سنا ہوگا علماء کرام فرماتے ہیں جب کسی عالم کی مجلس میں جاؤ نا زبان سنبھال کے جاؤ، کیونکہ عالم کی پکڑ زبان پر ہوتی ہے، اور جب کسی اللہ والے کی بارگاہ میں جاؤ نا دل سنبھال کے جاؤ، وہاں پکڑ میں دل ہوتے ہیں، وہاں ڈائریکٹ فیصلہ دل پر ہوتا ہے۔ کیا سوچ رہے ہو، کس خیالات میں یہاں آئے ہو، وہاں پکڑ دل پہ ہوتی ہے، دل سنبھال کے جاؤ۔ جتنے بات بن کے رہو گے فیصلہ تمہارے حق میں اتنا اچھا ہوگا۔ حضرت دانا بہلول ایک نخلستان میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک تاجر وہاں سے گزرا آپ کے پاس سے، بابا قریب ہوا، سواری سے نیچے اترا، سلام کیا اور بعد اب بیٹھ کر کہتا ہے بابا بڑا پریشان ہوں، بہت تجارت کی لیکن کوئی سکسیسفل نہیں ہوتا ہوں کسی معاملے میں، حضور دعا فرمائے کوئی ایسی تجارت بتائے جس میں نفع ہو۔ آپ نے کہا کالا کپڑا خرید، کیا کہا؟ کالا کپڑا خرید لے۔ تو اس نے شہر کا جتنا سب کالے کپڑے تھے سب خرید لیے۔ کچھ دنوں کے بعد اس شہر کا جو سب سے امیر آدمی تھا وہ مر گیا، تو لوگ سوگ کرنے کے لیے، اس کی تعزیت کرنے کے لیے کالا کپڑا ڈھونڈنے لگے، جو اسی کے پاس تھا تو راتوں رات کروڑ پتی ہو گیا، کیونکہ کالا کپڑا بہت بھی تھا اس کا، راتوں رات امیر ہو گیا، بہت خوش ہوا۔ کچھ سالوں کے بعد پھر اس کا گزر دانا بہلول کے پاس سے ہوا، کہا بابا سواری پر بیٹھے ہوئے اور بھی کوئی بتا دے عمل کہ اور مالدار ہو جاؤں۔ دانا بہلول نے جب اس کی گستاخی دیکھی
کہ سواری پر بیٹھ کر پہلے جب آیا تھا تو بادب ہو کر سلام کر کے نیچے بیٹھ کے کہا تھا کہ حضور کوئی عمل بتائیں. آج جب تھوڑا سا روپیہ کیا گیا تیور بدل گئے. کہا بابا کچھ دے دے, کہا تربوز خرید لے. پورے ملک میں جتنا تربوز تھا سب خرید لیا. 8 دن کے بعد پورا مال برباد ہو گیا, کنگال ہو گیا. روتے ہوئے بھاگتا ہوا دانا پہلول کی بارگاہ میں آتا ہے. یہ کیا قسم کر دیا کہ ایک پوری کمائی جو میری تھی وہ پل پل میں ختم ہو گئی, کنگال ہو گیا. دانا پہلول کہتے ہیں میں نے تو کچھ نہیں کیا, جو کچھ کیا ہے تو نے کیا, تیرے لہجے میں کیا ہے. جب پہلے آیا تھا باادب بن کر آیا تھا تو مالا مال ہو گیا تھا, جب بے ادبی آئی سو کنگال ہو گیا. میرا تو کچھ اس میں لینا دینا نہیں ہے, جو کچھ بھی ہے تیرے الفاظ اور تیرے لہجوں کا یہ کرنا تھا. ادب کر کے آؤ گے ان ولیوں کی بارگاہ میں, یقیناً باادب بانصیب رہو گے, اور ذرا سی بے ادبی کیا ہوئی زندگی کا سرمایہ کھو دو گے. حضور غریب نواز بابا قطب الدین بختیار کاکی کے ساتھ ایک روڈ پہ جا رہے تھے, ایک سڑک سے گزر رہے تھے, تو ایک نوجوان گھوڑے پہ سوار ہو کر آ رہا تھا. غریب نواز پر اور بابا بختیار کاکی پر جیسے اس نوجوان کی نظر پڑی, گھوڑے سے نیچے اتر گیا, لگام کو پکڑی اور پیدل چلنے لگا. گھوڑا پکڑ کے پیدل چلنے لگا. اب یہ چل رہے قریب آیا, سلام کیا اور آگے نکل گیا. غریب نواز کو اس کا ادب بڑا پسند آیا. بابا قطب الدین بختیار کاکی سے کہتے ہیں کاکی یہ کون ہے اتنا باادب, یہ ہے کون؟ حضور بختیار کاکی کہتے ہیں حضور یہ ایک غلام ہے, اس کا نام ہے شمس الدین التمش. ایک نوکر ہے بادشاہ کا, ایک بادشاہ کا نوکر ہے. اب دیکھو اس کے ادب کا اثر غریب نواز کے دل پر کیا ہوا کہ ادھر ہاتھ اٹھ گئے اس غلام کے لیے, ہاتھ اٹھے غلام کے لیے. یا اللہ اگرچہ غلام ہے لیکن آج تیرے بندے کا دل خوش کر دیا اس کے ادب نے. مولا اسے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک ہندوستان کی بادشاہ نہ دے دینا. اتہاس گواہ ہے, پہلے ہندوستان کا اتہاس, اس میں ایک نام بادشاہوں میں شمس الدین التمش کا بھی آئے گا. یہ غریب نواز کی ادب اور ان کی عطا کا یہ صدقہ تھا. ادب بانصیب بنائی, باادب بنی. ہم نے تو کھو دیا یار. ہمارے یہاں علویت یہ ہے, سمسیا یہ ہے, پہلے وہ دور تھا نا چھوٹا ہی رہتا تھا, اگرچہ بڑا بن جاتا تھا. سنیں میرے الفاظ کو سنیں اور اس کی گہرائی میں جائیں. چھوٹا ہی رہتا تھا اگرچہ بڑا ہو جاتا تھا, اور بڑا ہی رہتا تھا. بڑا ہی رہتا تھا. چھوٹا اگر بڑا بھی بن جائے تو اپنے بڑوں کو بڑا ہی تصور کرتا تھا. ہم نے تو یہ تمیز ہی کھو دیا. ہم صرف عزت کروانا جانتے, عزت دینا تو جانتے ہی نہیں ہے کسی کو. سیکھے قابل کی زندگی سے. امام احمد بن حنبل ایک نہر پر وضو کر رہے تھے. امام احمد بن حنبل ایک نہر پر وضو کر رہے تھے. ان کا ایک شاگرد آیا, وضو کرنے کے لیے بیٹھا تو نظر پڑی اپنے استاد پر کہ امام احمد بن حنبل وضو کر کے کھڑا ہو گیا, وضو کرنا اس نے چھوڑ دی. تو کسی ساتھ میں تھا, اس نے پوچھا یار تو نے وضو کرنا کیوں چھوڑ دیا, وضو کر لے. کہا میرا استاد وہاں وضو کر رہا ہے. تو کہا کیا ہوا, وہ بھی کر لے تو بھی کر لے. کہا یہ نہر کا پانی ادھر جا رہا ہے, اگر میں یہاں بیٹھ کر وضو کروں گا تو میرے وضو کا استعمال کیا ہوا پانی میرے استاد تک پہنچے گا. میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے استعمال کیے ہوئے پانی سے میرا استاد وضو کرے. ادب کے خلاف سمجھتا ہوں میں. جب یہ تمیز تھی نا تو فیض تھا, فیضان تھا. یہ تمیز جیسے ہی ختم ہوئی نا سو فیضان بھی چلا گیا. سیکھیے اس سے. ابھی وہ زمانہ بہت دور نہیں گیا کہ جب ماں باپ سے آگے چلنے میں لوگ برا سمجھتے تھے, ماں باپ سے اونچا بیٹھنے میں لوگوں کو برا تھوڑی اکتاہٹ لگتی تھی, استاد کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنے میں لوگ جھجک محسوس کرتے تھے, ڈرتے تھے. وہ زمانہ دور نہیں گیا, اب تو بالکل چینج ہو گیا. اب حال یہ ہے کہ باپ کے سامنے بیٹا
جس طرح سے چاہے اپنی زبان کشی کی طرح چلاتا ہے. ماں سے یہ کہتا ہے کہ آپ نہیں سمجھیں گے میں جو بولتا ہوں. ارے نادان، مولا علی کا وہ فرمان ہے نا، جس نے تجھے بولنا سکھایا اسی کے سامنے زبان چلاتا ہے. تمیزیں کھو دی ہم نے. ہماری اسلامی تہذیب یہ سبق سکھاتی ہے کہ جہاں اگر آپ چاہتے ہو، حدیث پاک میں ہے کہ تمہاری عمر بڑھ جائے، تمہاری روزی میں ترقی آ جائے، ماں باپ کے ادب کا حق ادا کرو، اللہ عمر بھی بڑھا دے گا، روزی بھی بڑھا دے گا. ایک دوست کی بات میں نے پڑھی کہ اس نے بڑی محنت اور کمائی سے پلاٹ زمین خریدی. ایک زمین پلاٹ خریدا. اپنے باپ سے بتایا کہ ابا جان میں نے ایک پلاٹ خریدا ہے. باپ نے کہا بیٹا تیرا وہ بھائی جو ہے نا بڑا مفلس ہے، مکان بھی اس کا خود کا نہیں، کرائے کے مکان دے دیتا، اگر تو اپنا پلاٹ اس کو دے دینا تو میری دل سے دعا دوں گا تجھے. بیٹے نے سوچا یار اتنی محنت کر کے تو ایک پلاٹ خریدا تھا، وہ بھی باپ اس کو دینے کے لیے کہتے ہیں جو خود نافرمان ہے ماں باپ کا، کیسے دوں؟ عقل نے تو کہا مت دے، اتنی محنت کی تیری کمائی ہے. لیکن دل نے کہا یار باپ کا حکم ہے دے دے. میں نے وہ پلاٹ اپنے بھائی کو دے دیا. وہ کہتے ہیں میرے باپ کو جب پتا چلا کہ میں نے پلاٹ دیا، میرے باپ اتنے خوش ہوئے کہ مجھے بہت دعائیں دی. آج ان کی دعاؤں کے صدقے اللہ کے کرم سے میرے پاس ایسے کئی پلاٹ پڑے ہوئے ہیں. پہلے وہ زمانہ تھا نا تو فیضان جاری تھا. آج بیٹا کہتا ہے ماں سے کہ تو نہیں سمجھے گی. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ ادب سے نا سکون ملتا ہے اور بے ادبی بے سکونی کا سبب ہے. اس کو آپ ایسے سمجھے، اگر آپ گھر پہ آئے اور دیکھا کہ کوئی بات کسی مسئلے میں چل رہی ہے، آپ نے زبان راضی کرتے ہوئے اونچی آواز میں اپنے باپ سے کہہ دیا ابا جانیے آپ بار بار کیا ایک ہی میٹر کو لے کر یاد پڑھتے ہیں. آپ نے تو یہ جملہ بول دیا، اس کے دل پر تیر چلا، باپ کے دل پر پوری رات کی نیند چلی گئی. بیٹے نے ایسا کیوں بول دیا؟ کبھی نہیں بولتا تھا، آج کیسے بول دیا؟ بے ادبی بے سکونی بنی. وہی دوسری جگہ آپ دیکھیں کہ آپ کی ایک بہن ہے جو بہت غریب ہے، آئی آپ کے باپ کے پاس اور کہا کہ ابا کچھ پیسوں کا انتظام ہو جاتا تو بڑا اچھا ہوتا. یہ ہے وہ. باپ نے کہا یار بیٹا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، تیرے بھائی سے بھی کیسے کہوں، وہ خود اپنے گھر کا گزران مشکل سے چلا پاتا ہے، یہ وہ. لیکن باپ نے ڈرتے ڈرتے بیٹے سے کہا بیٹا تیری بہن ایسی تکلیف میں ہے، اگر کچھ مدد کر دے تو بڑا اچھا ہوگا. بیٹے نے کہا ابا آپ اتنا ڈر ڈر کے کیوں بات کرتے ہیں؟ آپ بلا جھجک بات کریں نا. کتنی ضرورت ہے، جتنی ضرورت بہن کو ہوگی الحمدللہ میں پوری کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ کا یہ ادب تھا کہ باپ کو سکون کی نیند آئی کہ آج میرے بیٹے نے وہ بات کہی ہے، دل باغ باغ ہو گیا. تو بزرگ کہتے ہیں بے ادب بے سکونی لاتی ہے. جب ادب ہوگا نا تو اسے سکون ملے گا. اپنے ماں باپ کے با ادب بنیے. آپ اتنی بھی عزت نہیں کما لیے کہ اپنے باپ کے سامنے اونچی آواز کریں یا اپنے باپ سے اونچا بیٹھے. آپ نے اتنی بھی شہرت نہیں کما لی کہ آپ ان سے بیٹا بیٹا ہی رہتا ہے اگرچہ باپ بن جائے. یہ تمیز نہ بیٹھے. ہم نے کھو دی یار، قدریں کھو دی. ہم نے قدروں کی حفاظت ہمارے پاس نہیں، عزتوں کی حفاظت ہمارے پاس نہیں رہی. اسی وجہ سے ہم محرومی کے شکار ہیں. اسی وجہ سے ہم محرومی کے اسباب میں پڑے ہوئے ہیں. ادب اپنائیں اور اس میں بھی ہمارے اکابر کا جو ادب ہے وہ ایک بڑے کی جو تمیز ہوتی ہے وہ بھی ہمارے بیچ ہونی چاہیے. آپ اپنی اولاد کو سکھائیں نا. بڑا المیہ یار جب ہمارے سماج کا ایک چھوٹا سا بچہ کسی بڑے سے بدتمیزی سے بات کرتا ہے دل پھوڑتا ہے، دل پھوڑتا ہے. یہ ہماری ذمہ داری. ہم اپنی اولاد کو سکھائیں یار، کچھ تو تعلیم دے، کچھ تو تربیت کرے. کس طرح جا رہا ہے ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی؟ آپ کو معلوم ہے علامہ اقبال جب یورپ کے دورے پہ گئے، یورپ کے دورے پر ایک باغیچے میں گھومنے کے لیے گئے، پارک میں، تو دیکھا کہ سارے بچے اپنے کھیل میں مصروف ہیں. سینکڑوں بچے باغیچے میں گھوم رہے ہیں اور کھیل رہے ہیں. علامہ اقبال کی نظر ایک درخت کے نیچے، ایک جھاڑ کے نیچے ایک بچے پر پڑی. چھوٹا سا بچہ ہے، کتاب لے کر کچھ پڑھ رہا ہے. علامہ اقبال اس کے پاس گئے. حیرت کی انتہا نہیں تھی اس بچپن میں جہاں بچے کھیل رہے ہیں، یہ پڑھ رہا ہے.
اللہ اقبال نے کہا بیٹا کھیلنے کا دل نہیں کرتا، یہ سارے بچے کھیلتے تمہیں نہیں کھیلنا۔ وہ بچہ کہتا ہے نہیں مجھے پڑھنا ہے۔ کہا کیوں پڑھ رہے ہو؟ سنیں دل کے کانوں سے سنیں اس بچے کی آواز۔ کاش کہ ہمارے اس سماج میں بھی کوئی ایسا بچہ اٹھے۔ کہا تجھے نہیں کھیلنا، تیرا دل نہیں کرتا؟ کہا نہیں مجھے پڑھنا ہے۔ کہا کس لیے پڑھتا ہے؟ کہا میری قوم دنیا میں بہت تھوڑی ہے، اگر میں بھی کھیل کود میں پڑ جاؤں گا تو میری قوم مٹ جائے گی۔ کہا بچے کس قوم سے تعلق رکھتا ہے، کس قوم کا ہے تو؟ کہا میں یہودی ہوں۔ آج سروے کیجیے وہ کس جگہ پر ہے اور ہم کس جگہ پر ہیں۔ پڑھائیے، اتنی تو تعلیم دیجیے۔ علامہ اقبال نے آخری جملہ جو کہا تھا وہ تو پھر بڑے لمبی سوچ میں گئے علامہ اقبال کو اور کہنے لگے میں شاہین اپنی سوسائٹی میں شاہین ڈھونڈ رہا ہوں اور ایک عقاب ان کے گھروں میں پڑ رہے ہیں، عقاب ان کے گھروں میں پڑ رہے ہیں۔ ہم اپنی بستی میں شاہین ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی شاہین اٹھے، نشے من پر نشے من اس طرح کچھ تعمیر کرتا جا کہ بجلی آپ خود گر کے بیزار ہو جائے۔ پڑھائیے بچوں کو، ایسی تربیت دیجیے، ایسی تعلیم دیجیے، وہ باادب بنے تو انشاءاللہ بانصیب رہیں گے۔ بے ادبی جہاں بھی ہماری زندگی میں آتی ہے نا تو وہاں سے ہمارا مقدر میں پھر محرومی آ جاتی ہے۔ باادب بنیے اور اس میں اکابر کا جو ہمارا ایک احترام ہوتا ہے، عزت ہوتی ہے۔ آپ حدیث پاک پڑھیے اٹھا کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث بڑی پیاری حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جس نے ہمارے بڑوں کا احترام کیا اور جس نے ہمارے چھوٹوں پر سے پیار کیا، حضور فرماتے ہیں جنت میں میری صحبت اسے نصیب ہوگی۔ عزت کرے اپنے بڑوں کی، ہر بزرگ کی عزت ہمارے لیے لازمی ہے، چاہے وہ ہمارا رشتہ دار ہو یا نہ ہو۔ ہماری اسلامی تہذیب ہم سے یہ کہتی ہے، آپ پڑھیے تو صحیح یار اسلامی تہذیب کو، آپ کس دنیا میں جیتے ہیں؟ ہم سے باپ کا احترام نہیں ہوتا، وہ اوروں کا احترام کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کسی راستے سے جا رہے تھے، ایک اعرابی کو دیکھا، دیہات کا رہنے والا، سواری سے نیچے اترے، گئے اس سے مصافحہ کیا اور اس کو کچھ انعام دیا۔ ساتھ میں جو لوگ تھے، حضور یہ کیا اتنا زیادہ دے دیا اور اتنا احترام؟ سنیے کیا رشتہ تھا عبداللہ ابن عمر کا اس بندے کے ساتھ، کیا تعلق تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں یہ بندہ میرے باپ کے پاس بہت آیا جایا کرتا تھا، یہ بندہ میرے باپ کے پاس بہت آیا جایا کرتا تھا، تو مجھے اچھا نہیں لگا، مجھے شرم آئی کہ میں اس کی عزت نہ کروں، اس لیے میں نے نیچے اتر کر اس کا احترام کیا۔ میرے باپ کے پاس آتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے، ایک بزرگ آئے اور پیچھے کھڑے رہ کر جگہ کا انتظار کر رہے تھے، کہیں بیٹھوں جگہ ہو تو کہیں بیٹھوں، دیر سے کھڑے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑتی ہے تو حضور ناراض ہو جاتے ہیں اور حضور کی حدیث سناتے گئے، من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کہاں کھو دی یہ قدریں ہم نے، کہاں کھو دی یہ عزتیں ہم نے، کہاں کھو دیا یہ ادب ہم نے، کہاں کھو دیا۔ حضرت ابو عبیدہ کہتے ہیں ہم حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک دودھ کا پیالہ آیا، سنے ہمارے رسول کی بات سنا رہا ہوں آپ کو، ان سے بڑا کوئی نہیں ہے لیکن ادب کا آپ زاویہ ان کے پاس دیکھیں، بیٹھے ہوئے دودھ کا پیالہ آیا۔ حضرت ابو عبیدہ بڑی عمر والے تھے، بڑی عمر تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ کے سامنے دودھ کا پیالہ پیش کر دیا۔ حضرت ابو عبیدہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زیادہ حق آپ کا ہے، آپ لیجئے۔ آپ نے پھر اٹھا کر دودھ کا پیالہ ان کو دیا، انہوں نے پھر یہی کہا کہ حضور آپ سے مجھ سے زیادہ آپ حقدار ہیں، حضور نے پھر انہیں دے دیا۔ پھر جب انہوں نے کہا حضور آپ زیادہ حقدار ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمارے بڑوں کی عزت ہمارے درمیان ہے، جو اپنے بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہماری شریعت کے اوپر نہیں ہے۔ یہ ہمارے نبی کا احترام۔ اور سنیں آخری حدیث عرض کر دوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آپ کسی سفید ریش آدمی کو دیکھو، بوڑھے آدمی کو جس
اس کی داڑھی سفید ہو چکی ہے. آپ نے اس کے بڑھاپے کی وجہ سے اس کی عزت کی. آپ نے اس کے بڑھاپے کی وجہ سے کہ یہ بوڑھا آدمی ہے اس لیے آپ نے اس کی عزت کی. سنو, عزت آپ اس کے بڑھاپے کو دیکھ کر کریں گے. حدیث میں ہے اللہ اس بندے کے بوڑھا ہونے سے پہلے ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو اس کے بوڑھا ہونے کے بعد اس کی عزت کریں گے. سبحان اللہ. اگر چاہتے ہو عزت, کسی کی عزت کریں. ہم صرف ون وے ٹریفک والا دستور چلاتے ہیں, سب میری عزت کریں میں کسی کی عزت نہ کروں. یہ دستور مٹا دیجیے یار. آپ کسی کے لیے جھکیں گے تو کوئی آپ کے لیے بھی جھکے گا. ہمارے مذہب میں یہ آپ اس کو پڑھیں یار, ادب کا ایک اسلامک تہذیب یہ رہ چکی ہے. اور یہ صرف عرب کے لیے خاص نہیں تھا, جہاں جہاں بھی یہ اسلامک تعلیمات پہنچی نا وہاں وہاں یہ تہذیب پہنچی تھی, اسلامک تہذیب, کہ لوگ ادب کا لحاظ رکھتے تھے, ایک دوسرے کا خیال کرتے تھے. یہ مجھ سے بڑا ہے, یہ مجھ سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے, تو اس کو عزت دیتے تھے. اور یہی عزت کی وجہ سے لوگوں کے بیچ پیار اور محبت تھا. ہم نے ایک دوسروں کی اتنی کھینچا تانی کی کہ اب بیچ سے پیار نکل گیا, محبت نکل گئی. اگر کچھ چاہتے ہیں بننا تو باادب بنیے, اگر کچھ چاہتے ہیں بننا تو باادب بنیے. اور اپنے آج لوگ بڑے بے باک ہو گئے یار, بڑے بے باک, زبان چلاتے ہیں جیسے کیچی چلاتے ہیں, اور پھر کس کے بارے میں بولتے ہیں کہ تم کو دیکھنا ہی نہیں. حد ہو گئی یار, کسی صحابی کو نہیں چھوڑتے. کیسی بکواس ہے, آپ دیکھیں نا کیسی کیسی گستاخیاں کرتے ہیں. لیکن بہترین ان کا جواب یہی ہے کہ ان کو جواب نہ دیا جائے, ان کو پروموٹ نہ کیا جائے, ہے نا, کیونکہ وہ چلاتے ہیں, ان کو چلانے دیجیے. آپ ان بارگاہوں کا ادب کیجئے جن کا ادب ہمارے لیے ضروری ہے. ہمارے لیے سب محترم ہے, صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین, اولیاء کرام ہمارے لیے محترم ہے. خدارا زندگی میں کبھی کوئی ایسا قدم مت اٹھانا جس سے کسی صحابی کی گستاخی ہو. اعمال برباد ہو جائیں گے, وقت نہیں لگے گا. یہ بکرے بھی کیوں ہیں؟ اگر آپ بھی ان کے سامنے دلیل پہ دلیل شروع کریں گے تو یہ آپ کی بیوقوفی ہے یار. وہ علامہ رومی کہتے ہیں نا کہ گدھے اور گھوڑے میں جھگڑا ہو گیا. جھگڑا کس بات پہ تھا؟ گدھا یہ کہتا تھا کہ آسمان کالا ہے اور گھوڑا یہ کہتا تھا کہ آسمان نیلا ہے. بات بڑی, جھگڑا لمبا ہوا. دونوں فیصلہ کروانے کے لیے گئے اپنے بادشاہ کے پاس, شیر کے پاس. شیر نے دونوں کی میٹر سنی اور پھر ججمنٹ دیا. ججمنٹ کیا دیا کہ گھوڑے کی بات صحیح ہے اور اس کو عمر قید کی سزا سنائی جاتی ہے. گھوڑے کی بات صحیح ہے اور اس کو عمر قید کی سزا. تو گھوڑا حیرت میں پڑ گیا, بات بھی صحیح اور عمر قید کی سزا. کہاں تیری غلطی یہ ہے کہ تو نے گدھے سے بحث کی. ایسے لوگوں پر توجہ نہ دیں. وہ اپنے ایمان کو برباد کرنے کے لیے. اور میں اپنے نوجوان نسل سے کہوں گا کہ جو اپنا ایمان یوٹیوب سے لے رہے ہیں, اپنا دین یوٹیوب سے سیکھ رہے ہیں, میں ان سے یہ کہوں گا دین آپ کہاں سے سیکھ رہے ہیں وہ آپ خود دیکھیں. حدیث پاک میں آدمی اپنا دین کس سے سیکھ رہا ہے وہ دیکھے. بڑی شکایتیں آ رہی ہیں, یہ فلانے کو سنتا ہے, وہ فلانے کو سنتا ہے. دیکھیے بد مذہبوں کے بیانات سے اپنا آپ کو دور رکھیے. یہ میں آپ کے بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں. آپ کا ایمان بہت مضبوط ہے, اللہ اور بھی مضبوط بنائے. آپ کا ایمان, آپ کو بہت اپنے آپ پر کانفیڈنس ہے, اللہ آپ کے اس اعتماد کو قائم و دائم رکھے. لیکن ہم حضرت عمر سے زیادہ تو پکے ایمان والے نہیں ہیں نا. آپ کس کو سن رہے ہیں؟ آپ وہابی کو سن رہے ہیں؟ بڑی اچھی باتیں کرتا ہے, قرآن حدیث سے پروف دے کر بات کرتا ہے. آپ کس کو سن رہے ہو؟ اہل مخلد کو, اہل حدیث کو, شیعہ کو. آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ سب اچھی باتیں کرتے ہو, دل کو لگنے والی باتیں کرتے ہو. خدا را بچے, کبھی ایسی دل کو لگے گی نا کہ پورا ایمان برباد ہو جائے گا. ہم حضرت عمر سے زیادہ ایمان مضبوط نہیں رکھتے. توریت پڑھ رہے تھے, کون سی کتاب؟ توریت. اللہ کی کتاب ہے, اگرچہ یہودیوں نے اس میں بگاڑ پیدا کر دیا, لیکن اللہ کی کتاب, موسیٰ پیغمبر پر نازل ہونے والی کتاب
توریت پڑھ رہے تھے، حضور نے دیکھا عمر توریت پڑھ رہے ہیں، چہرہ سرخ ہو گیا رسول اللہ کا۔ صدیق اکبر تشریف لائے، عمر کو دیکھا توریت پڑھ رہے ہیں، حضور کا چہرہ سرخ ہو چکا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے عمر سے کہا عمر پڑھتا ہی رہے گا کہ حضور کے چہرے کو بھی دیکھے گا، ذرا چہرے کو تو دیکھ۔ عمر نے جب چہرے رسول کو دیکھا سرخ ہو چکا ہے، بند کر دیا وہ صحیفہ اور کہا یا رسول اللہ میں اپنے رب کے رب ہونے پر راضی ہوں، آپ کے رسول ہونے پر راضی ہوں اور دین اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں۔ اس وقت میرے آقا نے فرمایا تھا عمر تمہیں کیا کچھ قرآن میں نہیں ملتا جو بگڑی ہوئی توریت میں ڈھونڈتے ہو؟ کیا کچھ آپ کو نہیں ملتا جو آپ دوسروں کے دروازے پر جاتے ہو؟ یاد رکھیے گا پہلے وہ دور تھا کہ لوگ کو پیور دودھ چاہیے تھا، لوگ کو پیور دودھ چاہیے تھا کیونکہ اس وقت بھینسیں دودھ دیتی تھی، اب تو مشین دودھ دیتے ہیں۔ تو اب لوگ کہتے ہیں یار ملاوٹی بھی چلے گا، دودھ ملنا چاہیے، ہے نا؟ اب تو ملاوٹی بھی چلے گا، پہلے بھینسیں دودھ دیتی تھی تو لوگوں کو پیور چاہیے تھا دودھ، اب تو کہتے ہیں یار اب تو مشین دودھ دیتا ہے نا تو پیور نہیں تو ملاوٹی بھی دودھ والا پانی والا بھی چل جائے گا۔ ایسے ہی اب آپ اس دور میں امام غزالی ڈھونڈو گے تو کہاں سے ملے گا؟ جو سنی صحیح العقیدہ عالم ہے اسی پر آپ ڈیپینڈ رہے، اسی پر ٹرسٹ کیجئے، اسی کو سنیے اور اس کو غنیمت جانیے۔ اب غزالی نہیں آئیں گے، میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں سنی صحیح العقیدہ عالم باتیں سنیے، اس سے قریب رہیے، انشاءاللہ دین بھی سلامت رہے گا، ایمان بھی سلامت رہے گا، عقیدہ بھی محفوظ رہے گا۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری حاضری کو اللہ قبول فرمائے، فیضان حضور غریب نواز سے ہم سب کو مالا مال، جو کچھ عرض کیا اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔